اور پھر ہم توجہ دلائیں گے جو علامت بن گئی ہے کہ جی صرف فضائل اہل بیت بیان کریں، یہ بدترین زہر ہے کہ جو اس وقت ہمارے یہاں ڈسکس ہو رہا ہے، بدترین زہر ہے یہ جو یہ کہتا ہے صرف فضائل اہل بیت بیان کریں۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ ہماری اگلی نسل کہے گی ہمارے ماں نے اور باپ نے ہمیں جناب مولا امیر المومنین کے فضائل سنائے، ان کو صرف یہی پتا تھے، ہمارے استاد نے اور ہمارے فلانے نے اور فلانے نے قاتلان جناب سیدہ کے فضائل سنائے، وہ بھی اچھے تھے، وہ بھی رضی اللہ، یہ بھی رضی اللہ، دین برباد ہو جائے گا۔ ہمیں اپنے بچوں کو بتانا ہے کہ اہل بیت کے رسول اللہ کے جانشین کون ہیں، اہل بیت کا مقام کیا ہے، ان کے مقابلے میں جو لوگ آئے تھے وہ کیا تھے۔ سابقہ ادیان میں یہی ہوا تھا، آپ کو تعجب ہوگا۔ آپ سے سوال کیا جائے کہ جو مومنین نہیں جانتے، ایک بہت بڑی تعداد نہیں جانتی، سائمن پیٹر، ڈو یو نو about Simon Peter? Who is the Simon Peter? Yes, one Christian saint. No. The Simon Peter was the successor after Hazrat Isa, after the Jesus Christ. The Simon Peter was the successor of Hazrat Isa alayhi salatu wassalam. Who was the first successor of Hazrat Moses? The Joshua. حضرت ہارون کا انتقال ہو گیا تھا ان کی زندگی میں۔ دا جشوا سن آف نون۔ ابھی آپ لوگ ہم لوگ سمجھتے ہیں جشوا کا تعلق ہم سے نہیں ہے، نہ، جشوا بالکل ویسے ہی ہے جیسے ہمارے لیے، جیسے کہ مولا علی ہیں رسول اللہ کے بعد۔ سائمن پیٹر کو عیسائی ہیں؟ نہ، سائمن پیٹر جو ہے وہ حضرت عیسیٰ کے جانشین ہیں، سینٹ پیٹر۔ اور آپ کو تعجب ہوگا، موضوع بالکل الگ ہے، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام اپنی والدہ کی جانب سے سینٹ پیٹر کی نسل سے ہیں۔ امام زمان اپنے والد کی جانب سے پہلے امام مولا امیر المومنین کی نسل سے ہیں۔ امام زمان اپنی والدہ کی جانب سے حضرت سائمن پیٹر کی نسل سے ہیں، اپنی نانی کی جانب سے، اور نانا کی جانب سے حضرت داؤد اور حضرت ابراہیم کی نسل سے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سے کہا جائے کہ عیسائیوں میں ایک کون ہے؟ سینٹ پیٹر۔ ایک اور کون ہے؟ سینٹ پی سے کون ہے؟ پال۔ دونوں برابر ہو گئے نا، کام ہو گیا خراب۔ وجہ یہ ہوئی کہ جب سینٹ پیٹر کو آپ نے ڈسکس نہیں کیا تو سینٹ پال آ گیا پاور میں، یا یہ کہ آپ نے سینٹ پیٹر کو بھی کہا سینٹ اور ساتھ میں پال کو بھی کہا سینٹ، کام خراب ہو گیا۔ اب پال کون ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا، پال جو ہے یہ ایک یہودی تھا۔ پال حضرت عیسیٰ کا دشمن تھا۔ پال نے بعد میں ڈرامہ کر کے اپنے آپ کو جو ہے وہ اتنا آگے بڑھا لیا کہ پوری عیسائیت کو اغوا کر لیا، کڈنیپ کر لیا۔ پال جو ہے وہ سبب بنا تھا، اس نے حکم دیا تھا اسٹون ٹو ڈیتھ کے ذریعے سے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد جو سب سے پہلے شہید تھے وہ کون تھے؟ حضرت عیسیٰ کے بعد سب سے پہلے شہید، آپ کو تعجب ہوگا، بعض دفعہ ہم نام سنتے ہیں لیکن پتہ نہیں ہوتا، وہ تھے جناب استفیانوس۔ استفیانوس کو کہا جاتا ہے لیٹن میں اور انگلش میں سینٹ اسٹیفن۔ سینٹ اسٹیفن کو مروایا تھا اس پال نے، پتھر پڑوا کے۔ اس کا میرا پورا کلپ بھی ہے، کوئی مائے گا تو اس کو دے دوں گا ابھی۔ لیکن کیا ہوا بعد میں؟ سینٹ اسٹیفن پیس بی اپون ہم، سینٹ پیٹر پیس بی اپون ہم، سینٹ پال پیس بی اپون ہم۔ قاتل، مقتول، ظالم، مظلوم، all are equal۔ اگر آپ صرف فضائل بیان کریں گے تو یہ ہوگا پرابلم۔ ہم نہیں کہتے کہ دشمنان اہل بیت کو آپ نام لے کے گالیاں دیں نا، لیکن بتایا جائے کہ اہل بیت کے ساتھ کیا ہوا، بتایا جائے کہ اہل بیت اور یہ دشمن اہل بیت they are not equal۔ بتایا جائے کہ سینٹ پیٹر اینڈ سینٹ اسٹیفن اینڈ سینٹ پال they were not equal۔ بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور جناب سیدہ کے گھر کو آگ لگانے والا they were not equal۔ بتایا جائے کہ مولا امیر المؤمنین اور ان سے جنگ کرنے والی خاتون یہ ایک نہیں ہیں، یہ برابر نہیں ہیں۔ یہ جو ہمارے یہاں بات ہو رہی ہے نا، بڑی اچھی لگتی ہے کہ آپ فضائل بیان کریں، تو فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا آپ کے یہاں۔ فضائل بیان کریں گے تو یہی ہوگا کہ حضرت یوشع بن نون کے بارے میں بہت سارے
لوگ نہیں جانتے کہ وہ پہلے امام تھے حضرت موسیٰ کے بعد، لوگ نہیں جانتے کہ وہ رائٹ سکسیسر تھے. لیکن انبیاء بنی اسرائیل کے بارے میں آپ نے سنا ہے، انبیاء بنی اسرائیل قتل کیے گئے، یہ تو سنا ہوگا آپ نے، یہ سنا ہے قرآن میں بھی انبیاء بنی اسرائیل کو قتل کیا گیا. کس نے قتل کیا؟ چائنا والوں نے یا جاپان والے؟ وہ جاپان کے سامورائی جو تھے وہ آئے تھے گھوڑوں پہ بیٹھ کے. کس نے قتل کیا تھا انبیاء بنی اسرائیل کو؟ انبیاء بنی اسرائیل کو خود بنی اسرائیل نے قتل کیا تھا. انبیاء بنی اسرائیل یعنی وہ انبیاء کے جو اللہ نے بنی اسرائیل میں، دا چلڈرن آف اسرائیل میں بھیجے، انہیں قتل کس نے کیا؟ انہیں قتل کیا خود چلڈرن آف اسرائیل نے. وہ کون تھے؟ یعنی یہودی. تو یہ کیسے ہو گیا کہ یہودیوں نے اپنے انبیاء کو قتل کر دیا؟ وجہ یہ نہیں تھی کہ یہودیوں نے انبیاء کو قتل کر دیا، وہ جو یہودیوں میں انبیاء کے مقابلے میں جعلی رہبائے اور جعلی کوہین کھڑے ہو گئے تھے، انہوں نے انبیاء کو قتل کیا، بالکل ویسے ہی جیسے رسول اللہ کے بعد ان کے صحیح وارثوں اور جانشین کے خلاف یہ جو جعلی لوگ کھڑے ہوئے تھے انہوں نے قتل کیا. اب آپ یہ کہیں کہ جعلی لوگوں کو نہ پہچانا جائے، اصلی لوگوں کو نہ پہچانوایا جائے. اب اگر کوئی کہے کہ انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جعلی رہبائے اور انبیاء بنی اسرائیل اور وہ جعلی کوہین یہ سب برابر تھے، اب اگر کوئی کوہین کو، کوہین کیا چیز ہے؟ آپ نے اردو میں سنا ہوگا کاہن. کاہن ہم لوگ عربی میں کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں. کاہن اصل میں ہے کوہین. یا ابھی یہودیوں میں جا کے پوچھیں تو یہودیوں میں جو حضرت ہارون کی نسل سے شجرے کے اعتبار سے بعض مقدس لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کوہین. یہ لوگ پاور میں آ گئے تھے اور یہ لوگ انکار کرتے تھے صحیح نبی کا، کیونکہ ان کے ہاتھ میں پاور آ گئی تھی. وہ غلط ہوتے تھے اور نبی کو قتل کرواتے تھے. بالکل وہی ہوتا تھا کہ امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام جیل میں ہیں لیکن خلیفۃ المسلمین فاسق و فاجر و شرابی ہارون بنا ہوا ہے. بالکل وہی ہوتا تھا کہ ائمہ علیہم الصلوۃ والسلام قید کیے جا رہے ہیں، ان پہ ظلم ہو رہا ہے اور ان کے مخالفین کو رضی اللہ کہا جا رہا ہے. بالکل وہی کیفیت تھی کہ امام حسین کو قتل کیا جا رہا ہے، جناب زینب اور جناب ام کلثوم کو اسیر کیا جا رہا ہے، لیکن یزید کو رحمت اللہ علیہ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اب تو مظلومیت کا یہ عالم ہے کہ بریلوی حضرات جو یزید کے سخت مخالف تھے، ان کا مفتی منیب الرحمان یہ کہتا ہے کہ ثابت نہیں ہے کہ یزید نے قتل کا حکم دیا. اب اگر ایک وقت آئے کہ یزید کے ماننے والے 80% ہو جائیں، اگر ایک وقت آئے کہ معاویہ کے ماننے والے 80% ہو جائیں، تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر ہم یزید معاویہ کو کہنا چھوڑ دیں گے؟ پھر مجلسوں میں سے آپ مرد آباد یزیدیت کو ہٹائیں گے؟ تو یاد رکھیں فتویٰ ان معنی میں نہیں ہے. جو فتویٰ ہے نا علماء مراجع کا، اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ اپنے اندر بھی حق اور باطل کو بیان نہ کریں. اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ بچوں کو نہ بتائیں کہ مولا امیر المومنین افضل تھے تو ان کا مخالف کیا تھا. اس فتوے کے قطعاً یہ معنی نہیں ہے. اس فتوے کے معنی یہ ہے کہ گندی زبان استعمال کر کے فتنہ نہ کریں. اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ حق کو چھپائیں. اس فتوے کے یہ معنی نہیں ہے کہ آپ سے پوچھا جائے جنگ جمل کس نے کی تو آپ کہیں کہ نہیں مجھے لگتا ہے کوئی سامورائی لیڈی آئی تھی جاپان سے، کیونکہ میں نے سنا ہے سامورائی بڑے بعض عورتیں بھی بڑی بہادر تھیں، تو وہ جاپان سے آئی تھی شاید. میں ریسرچ کر رہا ہوں ابھی اس میں. یا شاید بیزنٹائن امپائر کی کوئن تھی. تو کہا جائے گا نہ سیدھا سیدھا بتاؤ بابا جنگ جمل کس نے کی تھی. گندی زبان نہیں استعمال کرو لیکن بتاؤ جنگ جمل کس نے کی تھی. جنگ جمل میں چھوٹا موٹا کوئی ظلم نہیں ہوا تھا. صحابی رسول تھے جناب عثمان بن حنیف. ہمارے مومنین کیا کہتے ہیں جی؟ صحابی مولا علی. تو دوسرے بھی لوگ کہتے ہیں چلو جی مار دیا گیا، کوئی بات نہیں. نہ، صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے عثمان بن حنیف، جو بعد میں صحابی مولا امیر المومنین تھے، بصرے کے گورنر تھے. جب محترمہ نے حملہ کیا تو جو بیت المال کے اوپر 70 کے قریب افراد تھے ان سب کو قتل کرا دیا. بعد میں لوگ کہتے ہیں وہ تو صلح کے لیے گئی تھی، صلح کے لیے گئی تھی. یہ سادے آدمیوں کو، مسلمانوں کے بیت المال کے خزانے کے جو لوگ سنبھالنے والے تھے ان کو مروا دیا. عثمان بن حنیف صحابی رسول اللہ کو پٹوایا. پٹوانے کے بعد کیا کیا؟ بال نچوائے، کٹوائے نہیں،
नुचवाए, दाढ़ी नुचवाई, भावें नुचवाई, हत्ता अशफार ऐनई है, अशफार कहते हैं पलकें तक खिंचवा दी, और कहा इसको भेजो अली के पास। किस किस चीज को छुपाएंगे आप? कितने अफराद मारे गए? 10,000 से लेकर 36,000 अफराद मारे गए। जो ऊंट के ऊपर हौदज बनाया गया था वो लोहे का बनाया गया था, जिस तरह से ज़रा बनाई जाती थी चेन की ताकि तीर ना लगे, तो इसका मतलब जंग का इरादा था पूरा। मदीने से इंसान, मक्के और मक्के से इंसान बसरा फौज को जमा करके आ रहा है और कह रहा है कि अली से इंतकाम लेंगे, तो ये चीज़ें बतानी होंगी, लेकिन इल्मी तरीके से। वो नहीं बनाना है कातिल मकतूल सब बराबर। मिसाल के तौर पर आपको इल्म में है कि जनाब हुज्र बिन उदय की कब्र को खोदा, किसने खोदा? ISIS ने खोदा। क्यों खोदा? वो भी तो सहाबी थे। ये जो सहाबियों का शोर है, याद रखें, ऐसे ही बेकार शोर है ये लोग कहते हैं हम सहाबियों को मानते हैं, हकीकत यह है ना वो सारे सहाबियों को मानते हैं ना हम सारे सहाबियों को मानते हैं। हमारे नज़दीक हम एलानन कहते हैं हम उन सहाबियों को मानते हैं कि जिन्होंने बाद रसूल अल्लाह अहले बैत का एहतराम किया। किस्सा खत्म। हम नहीं कहते सारे सहाबी गलत हैं, माज़अल्लाह ना। हम कहते हैं कुरान के मुताबिक कुछ सही थे कुछ गलत थे। कुरान क्या कहता है? बिल्कुल आखिर के सूरों में से है सूरह तौबा, व मिम्मन हौलक मिनल आराब मुनाफिकून, ए हमारे रसूल तुम्हारे इर्द गिर्द जो ये आराब हैं, जो देहाती हैं, इनमें मुनाफिक हैं। मिम्मन हौलकुम मिनल आराब मुनाफिकून, तुम्हारे इर्द गिर्द जो ये आराब हैं मुनाफिक हैं। कौन थे ये? व मिन अहल मदीनत मरदू अलन निफाक, अहले मदीना में लोग हैं जो निफाक में शदीद हैं। कौन थे ये लोग? तो हम ये कहते हैं सहाबी मुनाफिक भी थे, सहाबी दीनदार भी थे। ये जो हमारे मुकाबले में कहा जाता है सारे सहाबी पाक और पाकीज़ा थे, सारे सहाबी पाक और पाकीज़ा थे, तो जिक्र क्यों नहीं करते जनाब मिक़दाद का, जनाब सलमान का, जनाब अबू ज़र का? ये क्यों जनाब हज़रत हुज्र बिन उदय की कब्र को खोद दिया और कोई किसी ने शोर नहीं मचाया? वजह यह थी कि जनाब हुज्र बिन उदय या हजर बिन अदी मौला अमीरुल मोमिनीन के तरफदार थे। वजह यह थी कि हजर बिन अदी को माविया ने मरवाया था। एक मराकश के या मिस्र के जो मज़हब अहले बैत में दाखिल हुए, वो फरमाते हैं कि मैं इन्हीं चीज़ों से बदला कि ये कौन सी लॉजिक है, ये कौन सी लॉजिक है कि कहा जा रहा है कि सैयदना हुज्र बिन उदय अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को शहीद करवा दिया सैयदना मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने, क्योंकि हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा था कि हज़रत अली करमल्लाह वजहो को या रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गालियाँ दो, तो हज़रत हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गालियाँ नहीं दी, जिस पे हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को गुस्सा आया और उन्होंने कहा कि क्योंकि तुमने अली को गालियाँ नहीं दी, लिहाजा हजर बिन अदी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कत्ल करा दिया। कातिल भी रज़ी अल्लाह, मकतूल भी रज़ी अल्लाह, जिसको गालियां देने के लिए कत्ल किया वो भी रज़ी अल्लाह। ये बिल्कुल वही लॉजिक थी कि साइमन पीटर भी सेंट हैं, सेंट पॉल भी सेंट है और स्टीफन भी सेंट है। भूल गए कि हजरत ईसा ने क्या कहा था, भूल गए कि हजरत ईसा ने साइमन पीटर को अपना खलीफा और अपना जानशीन बनाया था।